الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ دا عجیب و غریب واقعہ بیان کیتا ویسی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ تو حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی۔ مسلمان بندے کو، مومن بندے کو خواب دے اندر کسی بھی اللہ دے نبی دی، اللہ دے پیغمبر دی زیارت نصیب ہو جاوے، بہت بڑی بات، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ دا، بہت بڑا احسان ہے، بہت خیر و برکت دا ذریعہ ہے، علامت ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن و جمال دی زیارت، کیا بات ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق دے اندر، دنیا دے اندر جرا حسن تقسیم فرمایا ہے، اگر اس حسن دے دو حصے کیتے ونجن تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق دے اندر تقسیم فرمایا ہے، اور پورا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اتنا حسن و جمال ہے، تو کتنے خوش نصیب اللہ والے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، جنہاں کو خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ دا بندہ، تے نے ولی ہو کر وہ کم کر دکھایا ہے جیرا نبی کر دے ہونے ہیں، جیرا کم زندگی چ نبی کر کے دکھانے ہیں نا، تو نبی تو نہ ہے لیکن تے نے ولی ہو کے کم وہ کر دکھایا جیرا اللہ دے نبی کر دکھانے۔ وہ کیڑا کم ہے؟ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر حج تے تشریف لے گئے۔ اس ویلے پیدل سفر ہونے آن، دور دراز سفر ہونے آن، جنگلات دے وچوں گزرنا پوندا ہے۔ تو ایک جنگل دے اندر ڈیرا لایا، پڑاؤ ڈالا، تو ساتھی کسی ضرورت واسطے چلے گئے، خیمے دے اندر اکیلے رہ گئے۔ جب اکیلے رہ گئے تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی انہاں دے پاس آ گئی خیمے دے اندر۔ وہ نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو برائی دی دعوت دیتی۔ اب جوانی دا عالم ہے، شباب ہے، عورت بھی خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، نوجوان بھی ہے، موقع محل بھی ایسا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جنگل ہے، خیمہ ہے، لیکن اس اللہ والے دے دل دے اندر اللہ دا خوف موجود ہے، اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف مانے ہے۔ جب دیکھا تو سمجھ گئے تو یہ تو شیطان دا حملہ ہے، شیطان نے اس عورت کو میرے پاس بھیجا اور میری ساری زندگی دی محنت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو خوف خدا دی وجہ تو زار و قطار رونا شروع فرما دے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے جنگل ہے، خیمہ ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، ساتھی چلے گئے، قافلے والے چلے گئے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا۔ زار و قطار روان لگ گیا، اتنا رونا کہ عورت خود بہت شرمندہ ہو کے واپس چلی گئی۔ جب عورت واپس چلی گئی تو انہوں نے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تے نے میری حفاظت فرمائی، یعنی اس مصیبت کو میں کو نجات عطا فرمائیے، شیطان اور نفس دے حملہ کو میری حفاظت فرمائی، اللہ دا شکر ادا فرمائے۔ اور جب وقت گزر گیا، رات دا ٹائم آیا، رات کو جب ستے تو نیند دے اندر، خواب دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں نے ولی ہو کر وہ کم کر رکھا ہے جڑا اللہ دے نبی کر رکھا ہے انہیں. یہ کم تو اللہ دے نبیوں دا نا، اللہ دے نبی معصوم ہونے، اللہ تعالیٰ دی حفاظت دا پہرا ہوندا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام دی عفت اور عصمت دی حفاظت دے ذمہ دار ہونے، ضامن ہونے. نبی معصوم ہوندا، حفاظت دا پہرا ہوندا. یوسف علیہ السلام دو تے بھی یاد ہے نا اب حضرات کو، درس قرآن سنا ہے نا سورہ یوسف واقعہ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام دو تے بھی تو مصر دی ایک خوبصورت عورت نے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی، زلیخا نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام دی حفاظت فرمائی. اب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک کم تو نبی دا کہ اتنے مشکل وقت چوں با حفاظت بچ ونجنا یہ اللہ دے نبیاں دا ایک شیوا ہے. لیکن تو ہے تو ولی نبی تو نہیں ہے، لیکن تینے کم نبیاں اللہ کیتا. تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ گناہ دا موقع ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہ ہوئے، کوئی روکنے والا نہ ہوئے، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوئے، محض اللہ دے خوف دی وجہ تو بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے تو یہ اللہ دے ہاں بہت مقبول عمل ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی مدذل العالی فرمائنن کہ جب کبھی ایسا موقع آوے کہ بندہ گناہ کران تے قادر ہوئے، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوئے، تے بندہ صرف اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے خوف دی وجہ تو گناہ چھوڑ دے، اس وقت اتنا مقبول ہو چکا ہوندا ہے، مستجاب الدعوات پڑھ چکا ہوندا ہے کہ جیڑی دعا منگے ہوا دعا قبول ہوندی. تو میرے بھائی اور دوستو، انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دی حفاظت فرمائی. اولیاء اللہ کرام دے نال اللہ تعالیٰ دی مدد اور نصرت شامل حال ہوندی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت حسن و جمال عطا فرمایا ہے، تو اس کو اپنے حسن و جمال دوتے، خوبصورتی دوتے نا بہت ناز آئی، بہت فخر کر دیا کہ میں بہت خوبصورت ہاں، میں جیاں کوئی خوبصورت دنیا تے ہے کوئی نہ. بار بار خامد دے سامنے تذکرہ کر. ایک دفعہ بہت تکبر تے غرور چاہ کے خامد کو آکھن لگی دنیا تے میں کو سونا ہے ہی کوئی نہ، اور میں اتنی خوبصورت ہاں کہ اگر کوئی مرد میں کو ایک دفعہ بغیر پردے دے دیکھ لے تو بغیر راغب ہوئے نہیں رہ سکتا. تو اس خامن دا اللہ والا نال تعلق ہے، اس نے آکے ہو شاہد ہو ایسی بات، لیکن امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ والے کے اگر تو ان کے سامنے آج وان تو نہ کوئی پرواہ نہیں تری. تو اس عورت نے کہا اچھا ایک گھوڑا تے میدان ہے، میں امام حسن بصری کو ہی دیکھ لینی ہاں، تو اجازت دے چا تو میں امام حسن بصری کو ہی آزما لینا. انہوں نے فرمایا چل میری اجازت ہے، آزما امام حسن بصری کو. عورت تیار ہو گئی، عورت امتحان چاہے میں دعویٰ تو کر دیتا پر اگو اللہ والا اس کو متاثر کرنا آسان بات نہیں ہے. ان کو اپنے حسن خوبصورتی تے ناز آئی تو اس نے اپنا بنو سنگار کیتا اور خوبصورت کپڑے پہنے، زیورات پہنے، آراستہ ہو کے پھر پردہ کر کے مسئلہ پوچھن دی غرض نال امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے خادم کو خادمہ کو اجازت مانگ کے حاضر خدمت ہو گئی. جب حضرت کے سامنے حاضر خدمت ہو گئی تو اب مسئلہ پوچھتے نا عورت اصل مقصد تو اور آئی، اب حضرت کے سامنے ہی بیٹھ گئی ہے، مسئلہ پردہ دی حالت بیٹھی، حضرت تو سمجھ رہے ہیں با پردہ آ کے، لیکن جو ہی سامنے بیٹھی ہے تو اس نے مسئلہ پوچھان دی آڑ دے اندر اپنے چہرے تو نقاب ہٹا لیا، پردہ ہٹا لیا. تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی سمجھ گئے بھی میں نے متاثر کرنا چاہتی ہے. تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی روحانی توجہ فرمائی، بس یادن نا جی میں بری نظر لگ دی ہے ایویں اللہ والا دی نظر بھی لگ دی ہے، جی میں بری نظر برحق ہے نا اللہ والا دی نظر بھی برحق. بری نظر بندے کو خراب کر دینی ہے تو اللہ والا دی نظر بندے کو اللہ دے قریب کر دینی ہے.
تو وہ تو اللہ والے دی نظر آئی جب امام حسن بصری رحمت اللہ نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پھر اندر دل دی دنیا بدل چکی آئی، پھر اکھاں چوں آنسو آن، پھر زار و قطار رو رہی ہے، پھر پردہ کر لیا تو واپس گھر رہی ہے، پھر کپڑے اتار دیتے ہیں، زیورات اتار دیتے ہیں، پھر مصلح آئی تے عورت آئی، پھر ساری رات قیام تے رکوع تے سجدے تے ساری زندگی اللہ دی عبادت تے روندے روندے گزر گئی۔ پھر اس دا خاوند آکھدے پھردا ہوندا ہے کہ پتہ نہیں امام حسن بصری دا میں کیا بگاڑا، اس نے پتہ نہیں میری عورت تے کیسا کوئی جو ہے نا پھونک ماری ہے کہ وہ پھر میری رہی بھی کوئی نہیں، نہ دنیا دی رہی ہے، نہ میں جوگی رہی ہے، نہ میرے واسطے اس کو، اب اس کو تو میں یاد ہی نہیں ہے، اب اس کو دنیا دا ہوش و حواس ہی نہیں ہے، بس عورت اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کرام دی حفاظت فرمائندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حفاظت شامل حال ہوئے تو بندہ بچ سکتا، جی اللہ دی حفاظت ایک سیکنڈ واسطے ہٹ ونجے تو پھر بچنا مشکل۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا مبارک آقا علیہ السلام نے فرمایا امت دی تعلیم واسطے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ یہ آخری جملے دا مفہوم ہے اے اللہ اکھ جھپکن دے برابر ہی میں کو نفس دے حوالے نہ کریں۔ اکھ جھپکن کتنی دیر لگتی ہے؟ اکھ جھپکن دے برابر دیر تک بھی میں کو نفس دے حوالے نہ کریں۔ اگر اتنی دیر واسطے ہی تے میں کو نفس دے حوالے کر دیتا، امت واسطے تعلیم ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے اتنی دیر واسطے ہی نفس دے حوالے کر دیتا تو پھر ان دی خیر کونی۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ دی حفاظت شامل حال نہ ہوئے، اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہو، بندہ بچ نہیں سکتا۔ اس واسطے بندے کو بچان دی کوشش بھی کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دعا بھی منگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی رحمت دا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساکوں ایسے اولیاء اللہ کرام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔